سینئر صحافی و تجزیہ کار قاضی آصف نے افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملے پر بہترین طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو اب کیوں وطن واپس جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 40 سال سے لاکھوں کی تعداد میں افغان پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اس دوران ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاہم اب ان کو وطن واپس جانا چاہیے یا نہیں، اس معاملے پر ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان میں عبوری حکومت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے۔ اس وقت افغانستان میں کوئی غیر ملکی فوج موجود نہیں ہے۔ افغانستان میں کسی بھی گروپ کے مابین کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ بظاہر افغانستان مرکزی حکومت کے مکمل کنٹرول میں نظر آتا ہے۔ افغانستان کی آبادی 4 کروڑ 14 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 29 لاکھ سے زائد ہے۔ اب دونوں ممالک کی ترقی کا موازنہ آبادی کی بنیاد پر ہی کریں گے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کا جی ڈی پی رینک 124 اور 102 ہے، جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی رینک 46 اور 24 ہے۔ افغانستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا $363 سے $1674 تک ہے، جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا 1.6% ہے۔ شعبہ جات کے حوالے سے جی ڈی پی افغانستان میں زراعت 23%، صنعت 21%، خدمات 55% سے زائد ہے، جبکہ شعبہ جات کے حوالے سے جی ڈی پی پاکستان میں زراعت 22%، صنعت 19% اور خدمات 58% ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق افغانستان میں مہنگائی منفی 1% ہے، جبکہ پاکستان میں مہنگائی 29% سے زائد ہے۔ افغانستان میں بے روزگاری 13% اور پاکستان میں 17% سے زائد ہے۔ افغانستان کی برآمدات $2 ارب سے زائد ہیں۔ اس میں وہ برآمدات شامل نہیں ہیں جو اسمگلنگ اور غیر قانونی طور پر ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان کی برآمدات $35 ارب سے زائد ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پاکستان میں آبادی اور صنعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $9.6 ارب ہیں، لیکن وہ امریکہ کی جانب سے منجمد کیے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کے فورن ریزروز $7.9 ارب ہیں۔ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی 35.7% ہے اور افغانستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی 49.4% ہے۔ تاہم اس حوالے سے دونوں ممالک کی آبادی کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ افغانستان میں $1 کی قیمت 76 افغانی روپے ہیں۔ ان تمام اعداد و شمار کو غور سے پڑھیں، تجزیہ کریں کہ جس ملک میں مہنگائی منفی 1 ہو وہاں جانا چاہیے یا جس ملک میں مہنگائی 29% سے زائد ہو وہاں رہنا چاہیے۔ اب افغانستان میں جنگ کی صورتحال ہے، نہ تباہی ہے، اور یہ روزانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصہ افغانوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کو اپنے پاس رکھا۔ اب ان کے گھر کے حالات سازگار ہو رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، تو ان کو خود ہی اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ اور مضبوط معیشت والے ملک میں بھی اس قسم کے تارکین وطن صرف 7% ہیں، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جس کی اپنی معیشت زبحالی کا شکار ہے، اپنے ملک کے لوگوں کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، اس میں تارکین وطن 30% سے زائد ہیں۔ جب تک انسانی ہمدردی کا مسئلہ تھا، پاکستان نے افغانوں، بنگالیوں، برمیوں کی خدمت کی۔ اب جب ان کے ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اپنے ملک جانے کے لیے کہنا کون سی انسانی دشمنی ہو گئی؟ اوپر دیے گئے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اب افغانوں سمیت تمام غیر ملکی، غیر قانونی ہوں یا قانونی، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔